كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت یافتہ ہونے کی ایک نشانی. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا کوئی پیمانہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم میں سے کون اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے. ایک پیمانہ جو قرآن کریم پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت یافتہ لوگ جب قرآن سنتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. صحابی رسول جب قرآن پاک کی سماعت کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. آج جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمیں قرآن کا مطلب ہی سمجھ نہیں آتا، اور جب تک معنی سمجھ نہ آئے قرآن کا وہ اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر غور کریں. یقیناً آپ کے دل میں بھی جو اللہ کی ہدایت اور معرفت ہے وہ ابھرے گی. آپ کے اوپر بھی وہ کیفیت طاری ہوگی جو آپ کو اللہ سے قریب تر کر دے گی. جب آپ قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھتے ہیں تو اللہ کے کلام کا سرور لذت سکون آپ کے دل و دماغ میں سرایت کرنے لگتی ہے. آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. زمانہ جاہلیت میں عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت خلاف تھے. ایک دن گھر سے تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے اعاذ اللہ. انہیں راستے میں کسی نے کہا، پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں. اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں، تم لوگوں نے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے، تم یہ کون سی چیز پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے باہر سے ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سن لی تھی. یہ لوگ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھنا سیکھتے تھے. ان کے بہنوں نے کہا، عمر اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا دین صحیح نہیں بلکہ صحیح دین اسلام ہے تو تم کیا کرو گے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کی پٹائی شروع کر دی. ان کے ہمشیرہ نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی تو انہیں اتنا زور سے دھکا دیا کہ سر سے خون بہنے لگا. ان کی بہن نے چیختے ہوئے کہا کہ عمر تم کچھ بھی کر لو، ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے. اپنی بہن کی جرت کو دیکھ کر عمر حیران ہو گئے، کہنے لگے، اچھا دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. ان کی بہن نے انہیں قرآن کا وہ حصہ دیا کہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی. عمر نے پڑھنا شروع کیا. پہلے الفاظ تھے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. عمر نے زیر لب کہا، یہ تو بڑے عظیم الفاظ ہیں. پھر آگے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے ہی چلے گئے. ان آیات نے ان کے دل و دماغ کی کیفیت بدل دی اور سر تام کر زمین پر بیٹھ گئے. کہنے لگے، یہ کسی آدمی کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کہنے لگے، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آج ہم رمضان میں صرف قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. جو لوگ قرآن کو پکڑتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی آخرت میں رسوا کرتا ہے. اپنی زندگی میں نے بے شمار مثالیں دیکھی ہیں، بے شمار لوگ دیکھے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی پر فائز کیا ہے صرف قرآن کی بدولت. ان کی تعلیم، دنیاوی تعلیم زیرو تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد کریں، اس پر عمل کریں، اس پر غور و خوض کریں. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے.